سائنس اور ٹیکنالوجی کی غیر معمولی ترقی کے باوجود انسان مشکلوں میں گرفتار ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو موجودہ دنیا کے سوچنے والے ذہنوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ کچھ مذہبی لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے دوری اس پریشانی کی وجہ ہے، مگر کچھ دوسرے لوگ جو مذہب پر یقین نہیں رکھتے وہ اس کو دوسرے انداز سے سوچتے ہیں کہ انسان نے جتنی مادی علوم میں ترقی کی ہے اتنی اپنے آپ پر ترقی نہیں کی۔ بنیادی طور پر سائنس نے مادی اشیاء کو روحانی اشیاء سے الگ کر دیا، جبکہ خیال، لذت، حزن، اس تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مادے کے اوپر کام جاری رکھا۔ اس غلطی کی وجہ سے تمدن ایک ایسی راہ پر چلا گیا کہ جس میں سائنس جو ہے وہ ترقی کرتی چلی گئی، جبکہ جو انسان ہے وہ تنزلی کے گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر الیکسس کیرل اپنی ایک کتاب مین دی ان نون میں وہ لکھتے ہیں کہ سائنس جس نے مادی دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، اس نے انسان کو بھی اتنی طاقت دی ہے کہ وہ خود کو بدل سکے۔ وہ اپنی اس کتاب کے چیپٹر دی ری میکنگ آف مین میں لکھتے ہیں کہ جس طرح ہم مادے پر عمل کر کے اس کو مختلف کاموں میں ہم استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح ہم جسم اور روح پر بھی عمل کر کے جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو پائی جانے والی بیماریاں ہیں، جرم کاری ہے، کند ذہنی ہے، بد خیالی ہے، یہ تمام بیماریوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بیماریاں موروثی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ڈاکٹر کیرل کی تشخیص کے مطابق انسان کی زیادہ پریشانیوں کا سبب یہی ہے کہ انسان نے جس طرح مادی علوم میں ترقی حاصل کی ہے، یعنی ایک بے جان لوہے کو ایک حرکت کرتی ہوئی مشین میں تبدیل کر دیا ہے، اس طرح سے اس نے خود کا علم کیوں نہیں نکالا، کیوں نہیں اس نے آگے بڑھایا؟ اس کا اپنا علم جو ہے وہ وہیں پہ جامد رہ گیا ہے، جبکہ باقی مادی اشیاء کا علوم جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اسی لیے انسان کی اقدار جو ہیں وہ تنزلی کا شکار ہیں۔ اخلاقی طور پر انسان جو ہے وہ پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کو اس بات پر زور دینا ہوگا کہ وہ کچھ اس طرح کے ادارے قائم کریں جہاں پر اس بات کی تحقیق ہو سکے اور اس طرح کی ایک متحدہ جماعت تیار کی جا سکے کہ وہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ انسان کے لیے کون سے عوامل، کون سے ماحول جو ہے وہ اس کی تربیت کے لیے ضروری ہیں اور وہ پرووائڈ کیے جائیں۔ اسی طرح لارڈ مارلے نے بھی یہی کہا تھا کہ سائنس کا دوسرا بڑا اہم کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسانیت کے لیے کوئی مذہب دریافت کرے یا پھر کوئی سجسٹ کرے، کیونکہ انسان مذہب کے بغیر یا عقیدے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدے پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ رسالت کے ذریعے عقیدے کو حاصل کرنے کے قائل نہیں ہیں تو خود سے ریسرچ کریں، اس کائنات کے جو پر اسرار راز ہیں ان پر تحقیق کیجئے اور خود سے ڈیفائن کیجئے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ آپ یقیناً دوبارہ اسی خدائی عقیدے پر پہنچیں گے جو خدا نے ہمیں بنانے کے بعد ہمیں پیش کیا اور رسولوں کی صورت میں ہمیں ہدایت جو ہے وہ بخشی۔ تو یقیناً یہ انسان کی بہتری کے لیے اور آسانی کے لیے تھا تاکہ یہ کچھ غور و فکر کر سکے۔ بے شک سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔